جو چیز قرآن مجید میں ہو یا حدیث میں ہو ہم اسی پر عمل کریں گے، جو چیز قرآن میں نہ ہو یا حدیث میں نہ ہو ہم اسی پر عمل نہیں کریں گے۔ جیسے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا ہے کہ گانا بجانا حرام ہے، گانا سننا حرام ہے، کہیں پر بھی آیا نہیں ہے، لہٰذا گانا سننا حلال ہے۔ یہ لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بہت اہم اور ضروری ہے ہر ایک کے لیے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں جس چیز کا حکم قرآن مجید میں ہو وہ کرنا ضروری ہے، وہ فرض ہے، اور جس چیز کا حکم قرآن مجید میں نہ ہو وہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے گانا سننا اور گانا بجانا، اب قرآن مجید میں گانے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، کوئی ممانعات نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں گانا سننا حرام نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں نہیں آیا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اس موضوع پر بات کریں گے کہ اسلام کی بنیادی شریعت جو ہے، شریعت کی بنیادی 4 چیزیں ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہیں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، اور دوسرے نمبر پر ہے سنت، اور تیسرے نمبر پر ہے اجماع، اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کی۔ اب جن چیزوں کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے وہ کرنا سب سے اولا اور سب سے ضروری ہے۔ جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو۔ اب یہ چیزیں قرآن مجید میں آیا ہے، یہ کرنا ہمارے اوپر سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی چیزیں قرآن مجید میں آئے ہیں وہ کرنا سب سے زیادہ اولا اور سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہے سنت۔ اب سنت سے کیا مراد ہے؟ سنت سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، اعمال اور افعال۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں بیان کی ہیں، اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ واضح نہیں فرمایا ہے کہ تم 5 وقت نماز پڑھو۔ اب تم فجر میں اتنے رکعت پڑھو، ظہر میں اتنے پڑھو، عصر میں اتنے پڑھو، مغرب میں اتنے پڑھو، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہیں فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جو چیز قرآن میں ہو ہم اسی کو مانیں گے تو یہ بالکل غلط ہے۔ قرآن میں صرف اور صرف یہ کہا ہے کہ تم نماز پڑھو۔ اب نماز کس طرح پڑھو؟ قرآن نے یہ نہیں بیان کیا ہے، تو لہٰذا یہ بات نہیں رہی ہے کہ ہم نماز جو ہے 5 وقت پڑھیں گے۔ اب جو لوگ کہیں گے ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی بات کو مانتے ہیں، قرآن کے حکم کو مانتے ہیں، وہ غلط ہو جائیں گے۔ وہ کتنے نماز پڑھیں گے؟ اب یہ دوسرے سٹیپ پہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم 5 وقت نماز پڑھو، فجر میں اتنے رکعت پڑھو، ظہر میں اتنے رکعت، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، یہ ہمیں نبی علیہ السلام نے بتا دیا۔ روزے رکھنا وہ بھی نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا، زکوٰۃ دینا یہ بھی ہمیں نبی علیہ السلام کی زندگی سے معلوم ہے۔ یہ تو 2 سٹیپ ہو گئے ہیں۔ اب اگر جو لوگ کہتے ہیں کوئی بات، کوئی حکم یا قرآن سے ثابت ہو یا حدیث سے ثابت ہو ہم اسی کو مانیں گے، اور اگر نہ قرآن سے ثابت ہو نہ حدیث سے ثابت ہو تو اس کو ہم نہیں مانیں گے، یہ بھی بالکل غلط ہے۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اسلام کی بنیادی شریعت جو ہے وہ 4 چیزوں پر ہے۔ 4 چیزوں پر عمل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور آپ کو 4 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ پہلے آپ دیکھیں گے اگر جس چیز کا حکم قرآن مجید میں آیا ہے تو قرآن مجید ہمارے لیے اولا ہے، ہم اسی کو مانیں گے، دوسرے تیسرے کو نہیں مانیں گے، پہلے قرآن مجید کو مانیں گے۔ اگر اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں نہیں آیا ہے، جیسے نماز پڑھنے کا جو 5 اوقات ہیں قرآن مجید میں نہیں ہے، تو پھر ہم دوسرے سٹیپ میں دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اب اگر اس میں موجود ہیں تو دوسرے پر عمل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، احوال، اعمال اور افعال جو ہیں اس پر عمل کریں گے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے اجماع۔ اجماع کا مطلب ہے مسلمانوں کے علماء کا کسی بات پر متفق ہونا، کسی مسئلے پر متفق ہونا، اور اجماع پر عمل کرنا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اجماع کا ایک مثال آپ یوں سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں علماء اس وقت کے صحابہ اکرام کا اس بات پر متفق ہو گئے کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل دیں گے، تو اس بات پر وہ سارے متفق ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں نبی علیہ السلام کے زمانے میں کتاب نہیں تھا، قرآن مجید ایک کتابی شکل میں نہیں تھا، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، تو اس میں بھی وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ ان کا اجماع تھا، علماء کا جب اجماع ہو جائے، تمام علماء اس پر متفق ہو جائے تو ان پر عمل کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے قیاس۔ قیاس کسے کہتے ہیں اور قیاس سے کیا مراد ہے؟ قیاس کہتے ہیں قرآن مجید، سنت اور اجماع جو ہم نے 3 بیان کیے ہیں، ان تینوں کے ذریعے نئے مسائل، جو نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہر روز، ان کا حل کرنا۔ اب یوں سمجھ لیجیے قرآن مجید میں واضح طور پر آیا ہے کہ شراب پینا حرام ہے،
शराब क्यों हराम है, वजह भी बयान किया गया है कि इसमें जो है इंसानी सेहत का नुकसान है और माशरती बिगाड़ है। जो कोई शख्स शराब पी लेता है तो वो फिर इधर उधर की मारता है और मुआशरे को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए शराब पीना हराम है। अब कुरान मजीद ने सिर्फ और सिर्फ शराब को हराम करार दिया है, और आजकल जो नए नए मुनशियात आ रहे हैं, नशे आवर चीज़ें हैं, अब ये हराम है या क्या है? अब ये नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी नहीं थे और कुरान मजीद में भी इनका जिक्र नहीं है। अब ये कहते हैं क़ियास। अब क़ियास के ज़रिए उलमा ने फरमाया कि अगर ये इल्लत इसमें पाई जाती हैं, यानी इंसानी सेहत का नुकसान और माशरती बिगाड़, तो ये हराम है। जैसे आजकल हीरोइन देख सकते हैं, अफीम देख सकते हैं, कोकीन देख सकते हैं, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं जिनको उलमा ने हराम कर दिया है, ये कियास में आते हैं, ये हराम है। नतीजा इस सारी बातों का ये निकला है कि कुरान मजीद को सिर्फ मानना इस्लाम नहीं है, बल्कि कुरान मजीद के साथ सुन्नत भी है, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल, अफ़आल, अहवाल। अब सिर्फ और सिर्फ कुरान और हदीस को मानना काफ़ी नहीं है। उसके साथ तीसरे नंबर पर है इजमा। इजमा भी लाजमी है, यानी उलमा का किसी बात पर मुत्तफिक हो जाना। जब उलमा किसी बात पर मुत्तफिक हो गए, उस पर अमल करना वाजिब है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि अब जो चीज़ हदीस में हो और जो चीज़ कुरान में हो उसको करना ज़रूरी है। इस तरह नहीं है। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो इसमें आप गुनाहगार भी हो जाओगे।